حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی ہیں. ان کا نام ہے بی بی اسماء ذات النطاقین رضی اللہ تعالی عنہا. بی بی اسماء سیدتنا ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عمر میں زیادہ ہے. بی بی اسماء حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں اور بی بی عائشہ ان کی بنسبت عمر میں چھوٹی ہیں. یہ دونوں بہن ہیں، بی بی اسماء اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما. بی بی صاحبہ روایت کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 2 بار ہمارے گھر تشریف لاتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اتنے پیارے تھے، حضور کی ان سے محبت تھی، اتنی دوستی تھی کہ حضور روزانہ 1 بار بھی نہیں 2 بار تشریف لاتے تھے. جس سے محبت ہوتی ہے، دوستی ہو، پھر جب بھی ٹائم ملے آدمی اس کے گھر جاتا ہے. مکۃ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق سے اتنا رابطہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 2 بار صدیق اکبر کے گھر تشریف لے جاتے تھے. گویا یہ دونوں ایک تھے، اتنا ان کا رابطہ اور پیار تھا. بی بی اسماء کی حضور نے خود تعریف کی، فرمایا یہ صبر والی خاتون ہیں، یہ سمجھ والی خاتون ہیں، یہ بہادر خاتون ہیں. 3 لفظوں سے حضور نے ان کی تعریف کی ہے جو کہ ایک حدیث میں مسلسل ہے. صبر والی، سمجھ والی، عقل مند، سمجھ والی، عقل والی، اور جرأت و بہادری رکھنے والی. بی بی صاحبہ میں یہ صفت تھی. باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، حضور کی خدمت کرنے والی، خدمت میں ہر چیز قربان کرنے والی، یہ صفتیں تو تقریباً سب میں ہیں. ہجرت کے دوران ابو بکر صدیق نے ارادہ یہ کیا کہ میں حضور کے ساتھ جا رہا ہوں، راستے میں پھر مدینے میں پیسوں کی ضرورت پڑے گی. بیوی اور بچوں کو نصیحت کی کہ ماشاءاللہ پیچھے ایسے حالات ہیں، آپ غیر کے محتاج نہ بنیں گے، کھانا کھائیں گے، زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں، کبھی تکلیف پہنچے صبر کریں گی، اجازت دیں گی، میں نبی کے ساتھ جا رہا ہوں اور جو میرے پاس مال ہے سارا لے جا رہا ہوں. گھر والوں نے اتفاق سے جواب دیا بالکل اجازت ہے، ہم گھر خود سنبھالیں گے، نبی کے ساتھ جائیں، مال بھی لے جائیں اور حضور کی خدمت کریں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو بی بی صاحبہ نے گھر میں مشکیزہ، پانی کی مشک اور تھیلا جس میں کھانے کی چیزیں ہیں ان کو تیار کیا. ان کو باندھنے کے لیے رسی اور سامان نظر نہیں آیا. بی بی صاحبہ نے سوچا کہ یہ جو کمر میں پٹا ہے اس کو میں 2 ٹکڑے کروں گی، ان ٹکڑوں سے ان تھیلے کے منہ کو باندھوں گی. بعض روایتوں میں ہے کہ 1 ٹکڑے سے مشکیزہ کے منہ کو باندھا اور 1 ٹکڑے سے تھیلے کے منہ کو.
دونوں ٹکڑے خدمت کے لیے استعمال کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ تو کمر بند کے ٹکڑے ہیں۔ بی بی صاحب آپ نے کمر بند سے ان کو باندھا، عرض کیا حضور اور کوئی چیز نظر نہیں آئی، کمر بند کھول دی، اس کو دو ٹکڑے کیا، دونوں حضور کی خدمت میں استعمال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بی بی اسماء کی یہ خدمت اور جذبت دیکھ کر خوش ہوئے، دعائیں دی اور فرمایا کہ تیرا لقب ذات النطاقین ہے، تو دو کمر بندوں والی خاتون ہے۔ تو یہ لقب بی بی صاحب پر اتنا مشہور ہوا، اب بھی سیرت کی کتابوں میں جب بی بی صاحب کا نام آئے گا تو یہ ذات النطاقین لکھا ہوگا، بی بی اسماء ذات النطاقین۔ آپ آج کل موبائل میں گوگل کھولیں گے، لکھیں گے بی بی اسماء بنت ابی بکر تو فوراً ذات النطاقین کا لفظ آ جائے گا۔ تو یہ بی بی صاحبہ کا لقب ہوا، اور یہ لقب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور یہ لقب اس لیے ملا کہ بی بی صاحب نے خدمت کا جذبہ ظاہر فرمایا۔ خدمت کرنا، پھر خدمت میں جذبہ کا مظاہرہ کرنا، یہ ان لوگوں کی طبیعت ہے جو ابو بکر صدیق جیسے گھر میں تربیت پائیں، نبی کے محبت والے لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ جن کی صحبت میں آپ رہیں گے تو پھر ان کا اثر ہوگا۔ آپ کا بیٹا جو علماء کرام کا ادب کرتا ہے، علماء کرام کی خدمت کرتا ہے، ان پر اپنی جان و مال قربان کرتا ہے، تو ضرور گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو علماء کرام کی تعریف کرتے ہیں، ان کی خدمت کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ صحبت کا اثر ضرور ہے۔